الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جب مکہ کے سفیر حبشہ میں پہنچے اور امراء اور وزراء کو نذرانے اور بادشاہ کو نذرانے دینے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگے۔ ایھا الملک، ہمارے شہر کے چند احمق جوان وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ بسے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا آبائی مذہب بھی ترک کر دیا اور آپ کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم آشنا ہیں نہ آپ آشنا ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے رشتہ داروں اور مکہ کے معززین نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، کیونکہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ درباری امراء بول اٹھے، شہنشاہ معظم، یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بادشاہ انصاف پرور حکمران تھا، کہنے لگا نہیں واللہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے میرے ملک میں آئے ہیں، میں ان کو ان سفیروں کے حوالے کیسے کر دوں، اور وہ بھی محض ان کے کہنے پر؟ البتہ میں ان کو دربار میں بلاتا ہوں، اس بارے میں پوچھتا ہوں، اگر صورتحال اسی طرح ہوئی جس طرح سفیر بیان کر رہے ہیں تو میں ان کو واپس بھیج دوں گا۔ اگر سفیروں کا بیان غلط ثابت ہوا تو پھر ان کو سفیروں کے سپرد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلایا تو مہاجرین کا وفد دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کون سا نیا دین اختراع کر لیا ہے جو نہ تمہارے آبائی مذہب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے نہ کسی اور مذہب کے ساتھ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مختصر اور جامع تقریر فرمائی۔ ایھا الملک، اصل بات یہ ہے کہ ہم جاہل لوگ تھے، مردار کھاتے تھے، فحش حرکتیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے تھے، ہم سایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، طاقتور لوگ کمزوروں کا حق مار لیتے تھے۔ ہمارے شب و روز اس طرح گزر رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک ایسے انسان کو رسالت سے سرفراز فرما دیا جس کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، اس کے حسب و نسب، امانت و دیانت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور بتایا کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور ان خداؤں کی پرستش ترک کر دیں جن کو ہم اور ہمارے آباء و اجداد نے پتھروں سے خود تراشا ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں، امانت کی حفاظت کریں، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے اچھی طرح پیش آئیں، اپنی ماؤں بہنوں پر بری نظر نہ ڈالیں اور قتل و غارت اور خون ریزی سے پرہیز کریں، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس لیے ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کر دی۔ تمام احکامات میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے لگے۔ رسول نے جو چیز ہم پر حرام کی ہم نے اس کو حرام سمجھا، جو چیز حلال کی ہم نے اسے حلال جانا۔ صرف اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ انہوں نے ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، دوبارہ شرک و کفر کی طرف لوٹانا چاہا، مگر جب ہم اس پر آمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے بے پناہ ظلم و ستم کیے، ہم پر مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ آخر مجبوراً ہم نے اپنے شہر کو خیر باد کہا اور بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں چلے آئے۔ شہنشاہ معظم، ہم نے ساری دنیا میں آپ کے ملک کو ترجیح دی، آپ کے زیر سایہ رہنا پسند کیا، صرف اس امید پر کہ یہاں ہم پر کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس مختصر مگر انتہائی پر اثر تقریر سے تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے، سفیروں سمیت کسی کو لب کشائی کی جرت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے حضرت جعفر سے پوچھا، تمہارا رسول اللہ کی طرف سے جو کتاب لایا ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کا کلام، حضرت جعفر کی پرسوز قرات اور شاہی دربار ایک سماں بند گیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک بادشاہ ہی نہیں، وہاں پر موجود مذہبی رہنماؤں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ دربار میں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے تھے۔ جب نغمہ ازل نے ان کے کانوں میں رس گھولا تو ان پر گریہ طاری ہو گئی اور اشکوں کے سیلاب نے ان کی کتابوں کو بھگو ڈالا۔ جب جوش گریہ ذرا کم ہوا تو بادشاہ نے کہا، واللہ یہ کلام حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ پھر سفیروں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔